السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہارون رشید کو ایک خط لکھا جس میں اس کو سخت ملامت کی اور سخت اس کی سرزنش کی، اس کو سخت ڈانٹا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ خط ہے سفیان ثوری کی طرف سے ہارون رشید کے نام، جس کی ایمان کی حلاوت سلب ہو چکی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جو قرآن کی تلاوت سے بالکل محروم ہو چکا ہے، اے ہارون، میں تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کے تعلقات کو ختم کرتا ہوں اور میرے پورے تعلقات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے میرے پاس جو خط بھیجا ہے اس میں تم نے صاف اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم مسلمانوں کے بیت المال کو بے جا خرچ کر رہے ہو اور اس میں اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہو۔ انہوں نے لکھا، اے ہارون، اپنے ہاتھ کو روکو، کل قیامت کے دن تمہیں جواب دہی کے لیے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یقین رکھو، تمہیں ایک عادل اور حاکم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے لکھا، اے ہارون، تم تخت شاہی پر بیٹھ کر ریشم کے استعمال میں مصروف ہو اور دروازے پر تم نے پردہ ڈال رکھا ہے اور تمہاری سپاہ اور تمہارے سپاہی لوگوں پر ظلم۔ اے ہارون، اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا جس دن ایک اعلان کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین کو جمع کرو اور ان کے معاونین کو اور ان کے مدد کرنے والوں کو جمع کرو، تو تم کو پھر جب جمع کیا جائے گا اور تم سب کے امام ہوں گے، تم سب کے امام ہوں گے۔ اے ہارون، عمل کرو اور اپنے رعایا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس پر غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے متعلق کیا حال تھا۔ اے ہارون، جس طرح خلافت آج تمہارے پاس میں ہے، کل کو دوسرے کے پاس میں ہوں گی، دنیا کا یہی رنگ ہے۔ عباد طالقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خط کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ میں نے اس خط کو لے جا کر ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا۔ پہلے تو درباریوں نے مجھے روکا اور میرا بڑا مذاق اڑایا، پھر مجھ کو اجازت دی گئی، پھر میں ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا، ہارون رشید کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کو میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط دیا تو عباد طالقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہارون رشید کو دیکھا کہ وہ خط پڑھتا جاتا تھا اور اس کی آنکھیں اشکبار تھی اور وہ خوب رو رہا تھا۔ رشید سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا، دریافت کیا کہ وہ کیسا آدمی ہے، تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ بڑے نیک اور بڑے متقی آدمی ہے۔ دوستو، ایسا بھی ایک حکمراں تھا جس کو ایک اللہ والے کی زبانی ڈانٹا جا رہا تھا، ایک اللہ والے کی زبانی اس کو سرزنش کی جا رہی تھی، تو وہ جو ہے رو رہا تھا اور وہ اشکبار ہو رہا تھا۔ ایسے بھی حکمراں گزرے ہیں۔ ہارون رشید کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ نصیحت کے باتوں پہ رویا کرتے تھے، اور ہارون رشید ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزانہ ایک حاکم تھا، ایک حکمراں تھا، اس کے باوجود بھی وہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھنے کا اس کا معمول تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 دینار صدقہ کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید ایسا بادشاہ تھا کہ 1 سال حج کیا کرتا تھا اور 1 سال جہاد کو جایا کرتا تھا، اور جس سال وہ حج کرتا تھا تو اپنے ساتھ میں 100 علماء کو ساتھ میں ماں ان کے اہل و عیال کے لے جایا کرتا تھا، پورا خرچ کے ساتھ ان کو لے جایا کرتا تھا۔ اور جس سال وہ جہاد کو جاتا تھا تو وہ حج کے لیے 300 لوگوں کو بھیجا کرتا تھا اپنے خرچ پر، اور ان کو خرچہ بھی پورا دیا جاتا تھا۔ تو دوستو، ایسا یہ حکمراں گزرا ہے۔ دوستو، آج 57 اسلامک کنٹری ہے، کسی بھی اسلامی دیش کا حکمراں ہارون رشید جیسا تھوڑی ہی صفات کا حامل ملتا ہے۔ ہمارے حکمراں کو ہارون رشید سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، ہمارے حکمراں کو ہارون رشید سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمراں کو ہارون رشید جیسا